बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 9 जनवरी और जुमेरात के रोज़ का आगाज़ हो चुका है और ख़बर एक ही है जिस पे हम बातचीत करेंगे और उसके 2-3 पहलू हैं। इस वक़्त आपको नज़र ये आ रहा है कि जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए थे और जिसके नतीजे में हुकूमत को बहुत सी उम्मीदें थीं, एस्टैब्लिशमेंट को भी बहुत सी उम्मीदें थी कि एक तरफ मुज़ाकरात का ये सियासी अमल शुरू किया जाएगा, इसको दुनिया के अंदर पोर्ट्रे किया जाएगा और दूसरी पे बैकडोर के अंदर जो राब्ते थे उनमें कोशिश ये की जा रही थी कि इमरान खान को कन्विंस किया जा सके। 1-2 इश्यूज़ के ऊपर 1-2 छोटी-छोटी शराइत रह गई थी, लेकिन वो इमरान खान के लिए बहुत बड़ी शराइत थी, जिसकी वजह से इमरान खान के पूरे पॉलिटिकल कैरियर और नैरेटिव को जो है वो खतरे में डालने की कोशिश की जा रही थी। इमरान खान ने दो टोक अल्फाज के अंदर इनकार किया है और उन शराइत को तस्लीम करने से इनकार जब किया तो उसके बाद मामलात एकदम से ऐसे बिगड़े कि फिर आपको राना सनाउल्लाह जो पिछले चंद दिनों से बदले-बदले से दिखाई दे रहे थे, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर आ गए और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब जो है कि उन्होंने भी एक धुआंधार किस्म का जो है कि वो एक्स के ऊपर पैगाम छोड़ दिया और उसमें दिखाई दे रहा था साहब कि इमरान खान ने जो गुज़श्ता रोज़ उनके एक्स के ऊपर जो मैसेज भी आया और जो वहाँ मीडिया टॉक भी हुई थी जिसके अंदर शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर का कठपुतली और अर्दली कहा गया। बेसिकली इस अर्दली के लफ्ज़ ने साहब बहादुर को भी और प्राइम मिनिस्टर को दोनों को एक आग बगोला कर दिया है और वो इस शदीद गुस्से में जो है इस वक्त पूरा का पूरा निज़ाम दिखाई दे रहा है कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि तवक्को ये की जा रही थी कि इमरान खान का जो सोशल मीडिया वो खामोश हो जाएगा। वो सोशल मीडिया खामोश नहीं हुआ। इमरान खान डट के खड़े, सोशल मीडिया को अपनी सपोर्ट पे बदस्तूर वो कायम है और उनका ये कहना है कि वो उनका सोशल मीडिया ही उनकी ताकत है और वो जो कुछ कर रहा है वो उसके साथ मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। अलबत्ता जो अननोन नामों से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए और दीगर जो टूल्स होते हैं उनके ज़रिए से जो किरदार कुशी या बाज़ शख्सियात की या दोस्त ममालिक के बारे में या उनके हेड ऑफ़ स्टेट की जो विज़िट यहाँ पे यूएई है, उस हवाले से उन्होंने बड़ा दो टोक अंदाज के अंदर उससे लातल्की का ऐलान किया। लेकिन अपने सोशल मीडिया से जो उनका पीटीआई ऑफिशियल और इमरान खान के नाम से जो सोशल हैंडल हैं उनसे जो कुछ हो रहा है उसको 100% ओन करते हैं। उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वो मैसेज आते हैं और वो नशर होते हैं, उनके ऊपर जारी किए जाते हैं और वो समझते हैं कि उनका बराह रास्त पैगाम जो है कि वो इसी ज़रिए से जा रहा है। तो इसलिए पूरा का पूरा निज़ाम जो है कि इस वक्त आग भगोला हुआ है और उसमें एक तो उन्होंने इस मुज़ाकरात के हवाले से 2 चीज़ें आपके सामने आई हैं जो बज़ाहिर जो है कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने भी पौं खींचा है और उन्होंने एक बयान जारी किया, अफ़सोस का इज़हार किया और कहा कि उनकी ज़ात के हवाले से तनकीद की जा रही है और बेजा तनकीद की जा रही है उनके ऊपर से कि वो उनका काम जो है कि महज़ इस मुज़ाकरात के अंदर हुकूमत और अपोज़िशन के दरमियान सहूलतकारी का है और मुलाकात करवाना, जैसे जेल के अंदर मामला था कि वो ना तो उनका मैंडेट है, ना ही उनकी ज़िम्मेदारी है और वैसे उनके दरवाज़े सबके लिए खुले हैं और जो आना चाहता है जो आए और अगर तनकीद करने वाले चाहते हैं कि मुज़ाकराती अमल से वो निकल जाएँ तो इसके लिए वो तैयार हैं। अब वो उन्होंने भी एक कदम पीछे खींचा है। अब स्पीकर साहब की अपनी जो हैसियत है या अपनी उनके जो इख्तियारात हैं या अपनी उनकी जो पोज़ीशन है इस वक़्त, वो खुद बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, अगरचे उसके ऊपर उस पे भी हम बात करते हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर अली खान ने इसके जवाब के अंदर जो स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा जी स्पीकर जो है कि मुज़ाकराती अमल जारी रखें और उन्होंने इल्ज़ामात से लाइल्मी का इज़हार किया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के किन लोगों ने उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाया उन्हें इसका मालूम नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि मुज़ाकरात के लिए जो इस अहल तरीन शख्स हैं वो या सादिक ही हैं। अब मुझे बैरिस्टर गौहर के इन जुमलों से बहुत से लोगों को इत्तेफ़ाक होगा, इतराज़ भी हो सकता है। बेसिकली आपको याद होगा ठीक 3 माह पहले 9-10 सितंबर की शब को पार्लियामेंट हाउस के अंदर नामालूम अफराद घुसे और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह और दीगर अरकान को जो है कि वहाँ से नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट और पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया और वहाँ से ले गए। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन आज तक स्पीकर नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट हाउस उनकी नाक के नीचे, पार्लियामेंट हाउस जिसके वो कस्टोडियन है, वहाँ पर नामालूम अफराद घुसे, अरकान को ज़बरदस्ती मार-पीट करते हुए, घसीटते हुए जो है वहाँ से लेकर चले गए। लेकिन आज तक वो उन मुजरिमों को, कौमी मुजरिमों को एक्सपोज़ नहीं कर सके, उनके नाम सामने नहीं ला सके, उनकी निशानदेही नहीं कर सके, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, मुकदमे का आगाज़ नहीं हो सका।
ایسے اسپیکر سے یہ توقع کی جائے کہ وہ اڈیالہ جیل کے دروازے کھلوا دیں گے یا مذاکرات میں کوئی ایسا کردار ادا کر دیں گے کہ وہ کسی کنارے بیٹھ جائے گا یا کامیاب ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ صرف ایک دکھاوے کے مذاکرات تھے، اور اس کے اندر سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ عمران خان سے کسی طرح سے ان کی پارٹی سے تحریری طور کے اوپر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ڈیمانڈ لے لی جائے، اور پھر اس کو NRO کہہ کر ایک شور شرابہ کیا جائے۔ جو عمران خان نے تو وہ کہہ دیا کہ میرا نام اور میرے کیسز ان دو مطالبات میں نہیں ہوں گے، آپ تحریری صورت کے اندر جو بھی دو باقی مطالبات ہیں وہ دے دیجئے۔ اس نے جو ہے کہ ایسی مایوسی پھیلائی حکومت، ہم نے پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی کہ اس مایوسی نے کے بعد جو ہے کہ اب حکومت کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ان مذاکرات کے اندر تو کوئی ایسی چیز رہی نہیں ہے۔ اس لیے اب قوی امکان یہ ہے کہ جو صاحب بہادر جن کو غصہ آیا ہے کہ ان کو ابھی تک تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ کیونکہ صرف اور صرف اس وقت اپنی ذات اور اپنے عہدے، اپنے منصب، اپنی طاقت، اپنے مستقبل کے لیے وہ پریشان ہیں، فکر مند ہیں، چاہے وہ پاکستان سے باہر جتنی بھی لابنگ وہ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا جو طاقت، ان کا منصب، ان کا جو مقررہ وقت ہے ملازمت کا، وہ کسی طرح سے تحفظ مل جائے۔ ابھی تک ان کو اس قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ملی، اس لیے بھی۔ اور دوسرا جو ہے کہ وہ اب شہباز شریف صاحب اور یہ سیاسی نظام ہے اس کو بھی اردلی کا نام کافی جو ہے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب جو ہے کہ وہ بھی آج بڑے دھوم دھڑکے سے اپنے روایتی انداز کے اندر آ کے انہوں نے عمران خان کو جواب دیا اور کہا کہ جب یہ خود وزیر اعظم تھے اور کہتے تھے جی کہ جنرل باجوہ جو ہیں کہ وہ تمام اختیارات استعمال کرتے ہیں، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس سے بڑے جو ہیں کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ غیرت اور شرم اگر ان کی ہوتی تو اگر یہ شہباز شریف کو اردلی کہہ رہے ہیں تو پھر یہ تو تیسری جگہ جو ہے کہ اردلی کے آگے جو ورکر ہیں ان سے جا کے ان کی پارٹی اور یہ مذاکرات کر رہے ہیں، تو ان کو کچھ شرم حیا ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں آپ کو اس چیز کی عکاسی کر رہی ہیں کہ جناب معاملات جو ہے کہ وہ کافی گہری چوٹ لگی ہے اردلی کہنے کے اوپر، نہ صرف جن کو اردلی کہا گیا ان کو، بلکہ جن کا کہا گیا ان کو بھی کافی گہری چوٹ لگی ہے، اور ان کا بھی لگتا یہ ہے کہ جو وہ نیریٹو بنانا چاہتے تو نہیں بن سکا۔ دوسری ایک بات جو ہے کہ جی کہ وہ عمران خان کو اب یہاں تک بھی کہا گیا جی کہ آپ صرف جو ہے کہ ریگریٹ 9 مئی پہ معافی نہیں، ریگریٹ کا اظہار کر دیں، ریگریٹ مطلب افسوس کا اظہار بھی کر دیں، آپ کی پارٹی کے لوگ باہر آ کے اعلان کر دیں، آپ بھی نہ کریں، بس ایک کاغذ پہ آپ لکھ دیں اور پارٹی کے لوگ اعلان کر دیں، پھر بھی ہم سارے معاملات ختم کر کے آپ کو گھر بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو مقدمات ہیں 9 مئی ہے، 26 نومبر ہے، ان کے اوپر عدالتی کمیشن بنائیں۔ ویسے بائی دا وے 9 مئی پہ عدالتی کمیشن بنانے کے لیے جو کنسرن کوارٹر ہیں وہ کسی حد تک جو ہے کہ وہ تیار دکھائی دیتے ہیں، لیکن 26 نومبر کے اوپر کوئی ایک فریق بھی جو ہے کہ وہ کمیشن کے نام سے بھی جو ہے کہ ان کو چڑ ہے، کیونکہ اس میں گولی چلی تھی۔ اس کا سوال جو ہے کہ ابھی بھی گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی یہ سوال جب بھی اٹھایا جاتا ہے کہ گولی کیوں چلائی، تو بہت سے لوگوں کو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، بہت سے لوگوں کے جو ہیں کہ کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں کہ وہ شدید جو ہے کہ وہ غصے اور فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کے منہ سے ایسی الفاظ اور ایسی گفتگو نکلتی ہے کہ جس کو بیان کرنا بھی سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس لیے اس حوالے سے بھی کافی شدید رد عمل پایا جاتا ہے۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ اس وقت کرپشن اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بے تحاشا اس کی جو بیک ڈور سٹوریز اور چیزیں ہو رہی ہیں کہ فلاں جگہ یہ ڈیل ہو رہی ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ساری کہانیاں بن رہی ہیں۔ اب خدشہ اس چیز کا ہے کہ یہ کرپشن کی سٹوریز بھی آنا شروع ہو سکتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے کہ ارکان پارلیمنٹ اور تمام جو IMF نے شرط عائد کی تھی، جو IMF کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ تھا، اس میں یہ تھا کہ اس میں تمام لوگ جو ہیں کہ ان کے جو پبلک آفس ہولڈر ہیں، اس میں بیوروکریسی بھی ہے، اس میں جرنیل بھی ہیں، ججز بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، کہ ان کے جو ٹیکس ریٹرنز گوشوارے ہیں وہ جمع کروائیں گے اور ان کو پبلک کرنا چاہیے۔ اب اس معاملے میں جو ہے کہ بڑی ایک عجیب و غریب خبر آپ سنیں گے، اور اس میں یہ کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جناب باجوہ کے ان کی اہلیہ کے ٹیکس ڈاکومنٹس جو ہے کہ پبلک ہوئے تھے، خبر چھپی تھی، تو جس نے خبر چھاپی صحافی نے شاہد اسلام، وہ بھی جو ہے کہ مقدمہ درج ہو گیا اور ان کو ملک سے باہر جانا پڑا بعد میں، وہاں سے جا کے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور جن ٹیکس آفیسرز نے FBR کے جن کے اوپر یہ تھا شک تھا کہ انہوں نے یہ کاغذات لیک کیے ہیں، ڈاکومنٹس، ان کے خلاف بھی کیس بنایا گیا تھا۔ اب باقاعدہ طور کے اوپر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے جس نے پہلے جو ہے کہ پوری کی پوری بیوروکریسی، پاکستان کی پوری سول سروس سٹرکچر کو ISI کے متحد کر دیا تھا جی کہ ان کی ویٹنگ جو ہے کہ وہ کرے گی۔ اب انہوں نے جو ہے کہ FBR کو پیکا ایکٹ 2016 جو ہے کہ اس کی زمرے میں لے کر آ گئے ہیں، اور کہا گیا جی کہ جو
FBR ہے وہ کرٹیکل انفراسٹرکچر ہوگا، اور وہاں سے اگر اس قسم کی کوئی بھی انفارمیشن جیسے جنرل باجوہ کی ہوئی تھی، اگر ارکان پارلیمنٹ کی یا کسی کی بھی کوئی چیز لیک ہوتی ہے یا اس کی جو ہے کرپشن کی کوئی چیز شائع ہوتی ہے، تو پھر ان کے خلاف بھی جو ہے کہ پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ جناب معاملات جو ہیں بڑے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ عمران خان جو ہے کہ وہ باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ عدالتوں کے ذریعے کہتے ہیں میں آؤں گا، اور ان کو باہر لانا اس لیے اس پورے کے پورے نظام کی مجبوری بن چکی ہے کہ 20 نومبر کے بعد بہت معاشی سطح کے اوپر اور مالی سطح کے اوپر اور تجارتی سطح کے اوپر بھی اور سفارتی سطح کے اوپر بھی اچھی خاصی پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ اس لیے عمران خان کو بھی معلوم ہے کہ ان کی اس وقت طاقت کیا ہے، ان کا اس وقت اسٹیچر کیا ہے، اس لیے وہ اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹ نہیں رہے، اور صاحب بہادر اور جن کو اردلی کہا گیا ہے کہ ان کو کافی غصہ ہے کہ ان کو اپنی کافی تذلیل اور تضحیک محسوس ہو رہی ہے۔ ایسے حالات کے اندر جو ہے کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جناب کہ اب 20 جنوری سے پہلے جب اس پورے نظام کو یقین ہو چکا ہے کہ عمران خان مانے گا نہیں، جھکے گا نہیں، تو اب جو ہے کہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ان کو 13 تاریخ کو جو ہے کہ وہ فیصلہ بالآخر جو القادر ٹرسٹ کا روکا گیا تھا وہ سنایا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر ان کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اور سملرلی جو ہم نے دوپہر کی ویلاگ میں آپ کو پچھلے روز کہا تھا کہ اس میں عمران خان کو جو ہے کہ GHQ حملہ کیس کے اندر بھی جو ہے کہ کیونکہ فرد جرم عائد ہو چکی، 13 جنوری سے معاملات جو ہیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت ہوگی، اور قانون کے تحت جو ہے 7 دن کے اندر سماعت مکمل کر کے فیصلہ دینا ہے، وہ بھی 13 سے 20-21 تاریخ بنتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو صاحب بہادر اور جن کو اردلی کہا گیا جو بہت شدید غصے کے اندر ہے، وہ اگلے 2 ہفتوں کے اندر ان 2 معاملات میں عمران خان کو سزا دینے جا رہے ہیں۔ اس وقت تک تو یہ مائنڈ نظر آتا ہے اس حکومت اور نظام کا۔ آگے دیکھتے ہیں حالات کیا ہوتے ہیں، بدلتے ہیں نہیں بدلتے، اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔